ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے. قرآن مقدس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک خبر دے رہے اور وہ خبر ایسی ہے جس کا ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ تعلق ہے. یا یوں کہیے ہم میں سے ہر کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا ہر کسی کے بارے میں یہ خبر ہے. کیا خبر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے. وہ وقت کب آئے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بیان کیا. جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا علمت نفس ما احضرت. ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا ہے. ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا ہے. یہ کہاں جان لے گا؟ میدان محشر میں، جب اولین آخرین سارے کے سارے جمع اور ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ میں کیا لے کر آیا. لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد اس انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ یہ دنیا سے جرائم لے کر گیا ہو، اللہ بچائے، اللہ بچائے، تو اب اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں. چونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اعمال کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بدلے کی جگہ ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہے اللہ. تو وہ بدلے کا دن کا دن، اس لیے وہ اعمال نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ کیا لے کر آیا ہے، لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے اب تلافی کی کوئی صورت باقی ہے ہی نہیں. اب تو نتیجہ سامنے آئے گا جو کچھ اس نے کیا. اور یہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی
اس میں اللہ تعالیٰ خبر نہیں دے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، وہاں بھی ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا، ہر کوئی جان لے گا ما احضرت، کیا لے کر آیا ہے۔ اور یہاں حکم دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، ہر کوئی آج ہی جان لے۔ کیا جان لے؟ ما قدمت لغد، وہ کیا لے کر جا رہا ہے اور اس نے اب تک آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہاں جان لینے کے بعد آدمی کچھ کر نہیں پائے گا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آج ہی ہر بندہ سوچے کہ میری جو اب تک زندگی گزری ہے، 50 سال گزری، 60 سال، 70 سال، 30 سال، 40 سال، میں نے یہ زندگی کھوئی، اس زندگی کو کھو کر میں نے پایا کیا۔ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ صرف مسئلہ نہیں بلکہ یہ معمول ہے، اس پر عمل ہوتا ہے کہ آدمی کچھ پانے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں تقریباً سب کا تعلق کاشتکاری کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے ہی۔ ہمارے پاس زمین ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین سے اچھی مقدار میں پیداوار ہم کو حاصل ہو، لیکن اس کو پانے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ پہلے کھونا پڑتا ہے۔ بیج کی صورت میں ہمارے پاس جو بھی بیج ہو، دھان کا ہو، مکی کا ہو، سرسوں کا ہو، جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کھانے میں استعمال کرنے کے بجائے اور اس کو بیچنے کے بجائے ہم کو یہ سرمایہ کھونا پڑتا ہے۔ کس میں؟ زمین میں، اس امید پر کہ چند ماہ کے بعد اس کھوئے کے بدلے میں ہم اس سے کئی زیادہ پائیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ مشہور ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ معمول بھی ہے، لیکن ہر بندہ کھونے سے پہلے بار بار سوچتا ہے کہ میں جو یہ چیز کھو رہا ہوں اور جس چیز کے پانے کی امید پر کھو رہا ہوں، میں دونوں کے درمیان ذرا تقابل کروں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس چیز کو کھو رہا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے اور جس چیز کے پانے کے لیے کھو رہا ہوں وہ معمولی درجے کی ہے۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہو گیا پھر ایسی بے وقوفی نہیں کرے۔ اسی طرح بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کھونے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس کو ہم سب کھو رہے ہیں اور مسلسل، اور اس کے کھونے میں ہمارا اختیار نہیں، وہ ہے ہماری زندگی کا سرمایہ۔ روز ہم اس کو کھو رہے ہیں۔ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کم و بیش میں نے تقریباً زندگی کے 60 سال کھوئے۔ آپ میں سے کسی نے کم اور کسی نے زیادہ کھوئے، لیکن اس زندگی کو کھو کر میں نے کیا پایا، آپ نے کیا پایا، اور ہم پا کیا رہے ہیں؟ وہ کہ قرآن پاک میں اللہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سوچو، وَلْتَنْظُرْ، ہر بندہ سوچے، ما قدمت لغد، اب تک کی زندگی میں آگے کیا بھیجا۔ تو 50 سال، 40 سال، 60 سال زندگی کھوئی، کپایا کیا؟ اب آدمی کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ پایا کہ ہمارے گھر میں مکان تھا نہیں، میرے والد صاحب جھونپڑی میں رہ رہے تھے، آج میرے پاس 1.5 کروڑ کا بنگلہ ہے۔ میرے والد صاحب کہیں بھی جانا ہوتا پیدل جاتے تھے، میرے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے۔ ہمارے پاس گھر بنانے کے لیے بھی تھوڑی بھی زمین نہیں تھی، اب میرے پاس بہت ساری زمین، میرے پاس فیکٹری ہے، میرے پاس کارخانہ ہے، میرے والد مزدوری کرتے تھے، میں بہت بڑا ملازم ہوں، 1.5 لاکھ روپے ماہانہ میری تنخواہ ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ تو آج کے لیے۔ اللہ حکم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس زندگی کو کھو کر کل کے لیے کیا پایا۔ ظاہر بات ہے، یہ جو مکان ہے، پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے؟ نہیں۔ امام الانبیاء
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاث، انسان جب مرتا ہے اور اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں قبرستان تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، ایک تو گھر والے ساتھ جاتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے اس کے والد ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے چچا ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے پڑوسی ہوں، دوست ہوں، جاننے والے ہوں، مسلمان جاتے ہیں ساتھ، اور دوسرا اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ مال پہلے زمانے میں ہوتے تھے غلام، وہ انسان ہوتے تھے لیکن انہیں کی حیثیت کس کی ہوتی تھی؟ مال کی، ان غلاموں کو خریدا بیچا جاتا تھا، تو وہ غلام ہوتے تھے انسان لیکن حیثیت ان کی کیا ہوتی تھی؟ مال۔ اب اگر کوئی انسان مر گیا اس کے 8-10 غلام ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ مال کی، یہ بھی اپنے اس آقا کے جنازے کے ساتھ گئے، ایک گھر والے گئے اور یہ مال جو غلاموں کی صورت میں تو وہ بھی ساتھ گیا، اور تیسری چیز وہ عمل، اس کا عمل ساتھ گیا۔ لیکن جو ہی دفن کر دیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فیرجو اہلہ ومالہ، گھر والے بھی واپس اور وہ جو مال غلاموں کی شکل میں تھا وہ بھی واپس، ویبقی عمل، اب باقی کیا رہ گیا؟ عمل۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر بندہ سوچے کہ اب تک جو زندگی کھوئی اس زندگی کو کھو کر کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اگر اللہ کا ہم اس اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے اور میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جس طرح مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی تھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس نتیجے پر ہر بندہ پہنچے گا کہ بھائی مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اور جتنا میں کر سکتا تھا میں نے وہ نہیں کیا، اور جو مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں سے بہت کچھ ہو گیا۔ اب اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اس بندے کے اندر احساس پیدا ہوگا، ندامت پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا ہوگی، اور وہ کچھ کر سکتا ہے۔ وہاں بتا دیا میں نے کہ جب وہاں معلوم ہوگا میں کیا عمل کریں گے تو سب سے پہلی چیز ندامت ہوگی، اللہ سے معافی مانگ سکیں گے اور اللہ سے عہد کر سکیں گے کہ آئندہ، اور اپنے عمل کو ٹھیک کر سکیں گے۔ جب یہ تین چیزیں ہو گئی اب دو چیزیں اور ہیں، دیکھیں ایک ہے گناہ اور ایک ہے حقوق۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، اور حقوق دو طرح کے، ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، مثلا وہ آج تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آج اس نے اللہ سے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گا، تو اس کے ذمے جو پچھلے نماز اللہ کا حق ہے، جب سے وہ بالغ ہو گیا اس کو آہستہ آہستہ ان نمازوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا، جس کو قضائے عمری ہے۔ ایسے اگر پچھلے کئی سال کے روزے آج اب اس نے ارادہ کیا آج کے بعد رمضان کے روزے پابندی سے رکھوں گا، ہو گئی توبہ، لیکن پچھلے مہینوں کے جو روزے سالوں کے ان کو آہستہ آہستہ ادا کرے۔ مالدار تھا 4 سال سے 5 سال سے زکات نہیں دے رہا تھا، آج اس نے ارادہ کیا میں آج پابندی کے ساتھ اب زکات دوں گا، لیکن اس کو پچھلی زکات بھی آہستہ آہستہ ادا کرنی ہے۔ یہ تو حقوق اللہ، اور اس سے زیادہ نازک معاملہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے ذمے اپنے بھائی کا کوئی حق ہو کسی طرح کا، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ آج ہی اپنا معاملہ اس سے ٹھیک کر دے۔ اس کو برا بلا کہا ہو معافی مانگے، اس کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہو بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اس کا کوئی مالی حق ہڑپ کیا ہو ادا کرے، کل پر نہ چھوڑے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کیا کہا کرتے ہیں کہ بیٹا آج کا کام، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کا خلاصہ بھی اسی طرح کا نکلتا ہے کہ اگر تمہارے ذمے
اپنے کسی بھائی کا کوئی بھی حق ہو اس کو کل پر مت چھوڑو، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج ہی ادا کرو، کل پر مت چھوڑو، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، وہ کل آنے سے پہلے جس دن دینار، دراہم، مال، دولت کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہاں ادا نہ کیا ہو تو وہاں ادا کرنا پڑے گا۔ اور ابھی میں نے کہا کہ یہاں سے جب انسان جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ ابھی کہا تھا نا اعمال، تو اس لیے اعمال سے بدلہ لینا پڑے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر اس خیانت کرنے والے کے پاس، دوسروں کا حق کھانے والے کے پاس، دوسروں کی غیبت کرنے والے کے پاس، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے والے پاس، ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس اچھے اعمال ہوں، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو لوگوں پر جو زیادتی کی ہے کسی بھی اعتبار سے، بقدر زیادتی کے اس کے اعمال لے کر اس مظلوم کو دیے جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر نیکیاں ہے ہی نہیں اور ادھر حقوق بہت ہیں، یا نیکیاں ہیں وہ سب ختم ہو گئی لیکن ابھی سب کے حقوق ادا نہیں ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اخذ من سیئات صاحب فحمل علیہ، اس کا جو ساتھی ہے اس کے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈال دیے جائے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کو کوئی بات بتانا چاہتے تھے، لیکن وہ بات صحابہ کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ کبھی کبھی پیغمبر کریم علیہ السلام یہ طریقہ اختیار کرتے کہ صحابہ سے سوال کرتے، اس لیے کہ جب کسی سے سوال کیا جائے گا، وہ جس سے سوال کیا گیا اس کے پاس جواب نہیں تھا، یا اس نے جواب دیا لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کا جواب دیا، وہ مستحضر رہتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوالات کیے۔ صحابہ کی عام عادت یہ تھی جب پیغمبر علیہ السلام سوال کرتے تو صحابہ عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ جیسے ایک سوال میں آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو تو غیبت کچھ لگتا ہی نہیں، آپ گناہ امنا، حالانکہ گناہی کبیرہ ہے۔ قرآن مقدس نے کس انداز سے اس کو منع، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ گویا کہ کسی کی غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو پوچھا آپ نے اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے اپنے معمول کے مطابق عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کیا ہے؟ تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے۔ صحابہ چونکہ جب بھی کوئی بات سنتے تو وہ عمل کے لیے سنتے، یہ نہیں ہمارے ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے چھوڑ دیا، وہ ہر بات عمل کے لیے سنتے تھے۔ اس نے سوال کیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اگر میں نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میرے بھائی میں ہے، میں نے اس پر کوئی بہتان، میں نے کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر ہے، کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبت، اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس کے اندر ہے پھر تو تم نے غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر تم نے بہتان لگایا۔ تو غرض ہے کہ
صحابہ سے کبھی سوال کرتے. ایک سوال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, صحابہ سے آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس اور نادار کس کو کہتے ہیں؟ یہ چونکہ ایک عام قسم کا سوال تھا بظاہر, اس لیے صحابہ نے معمول کے خلاف وہ جو جواب دیتے تھے اللہ و رسول عالم, وہ جواب نہیں عرض کیا, بلکہ اس کے بارے میں اپنے علم کے مطابق یہ جواب عرض کیا کہ المفلس بھینا ملا درہم له ولا متاع, کہ ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے, ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ اس کو مجھے بھی اللہ سمجھنے کی توفیق دے, آپ کو بھی, اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق. ہم کبھی کبھی اس نشے میں ہم نماز ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم دین کی خدمت کرتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب ساری چیزیں بہت اچھی, نماز بھی اس کے بعد بغیر نماز کے مسلمان بس نام کا تو کام کا نہیں, مسلمان اور قرآن نہ پڑھے یہ اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں اس نے ڈاکٹر کے کہنے سے چھوڑ دی. لیکن کتنے گنہگار ہیں, اللہ میرے گناہ معاف کر دے, اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ہم اللہ کے کہنے سے ایسی چیزوں کو نہیں چھوڑتے جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمارے لیے نقصان دہ. مثلا اللہ نے بد نگاہی سے ہم کو روکا, اس بد نگاہی کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے دنیا یا کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ کوئی فائدہ کسی کو نظر آتا ہے؟ کچھ تھوڑی دیر کی گندی لذت, ناپاک لذت. اور اللہ حکم دے رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائے. اللہ نے منع کیا کہ بد نگاہی سے پرہیز کرو. کتنے کرتے ہیں غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا, اور اب جو موبائل کی مصیبت, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو بچائے. اچھے اچھے اس مصیبت کے راستے سے تباہ برباد ہو گئے. اور یاد رکھیں یہ بد نگاہی کا گناہ, یہ ایسا گناہ ہے جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے زہر آلود تیر بتایا. زہر آلود تیر, فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموما, یہ نظر یہ شیطان کا تیر ہے, لیکن کون سا؟ زہر آلود. پہلے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی, وہ آج کل کے ہتھیار تو تھے نہیں, تیر تلوار. اب تیر دور سے چلایا جاتا تھا. اب اگر کسی نازک جگہ لگ گیا تو مر سکتا ہے آدمی, لیکن اگر کسی نازک جگہ نہیں لگا تو زخمی ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد ٹھیک. لیکن اگر اس تیر کو کس میں ڈبو دیں؟ زہر میں, اس کے بعد لگایا اور معمولی زخم لگ گیا. لیکن یہ معمولی زخم صرف تیر کا نہیں بلکہ کون سی تیر کا ہے؟ زہر آلود تیر کا. اس زہر آلود ہونے کی وجہ سے, اس معمولی زخم کی وجہ سے وہ ہلاک ہو سکتا ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے, لیکن کون سا؟ زہر آلود. جب کوئی بد نگاہی کا عادی بن جاتا ہے, چاہے چلتی پھرتی لڑکیوں کو دیکھے اور چاہے موبائل کے اندر حیاسوز حرکات کو دیکھے, اب وہ زہر اندر گیا, اب وہ پہلا والا دل نہیں رہا, اب وہ زہر کا اثر نماز میں آ گیا. پہلے نماز جب شروع کرتا تھا اب اس کا جی چاہتا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہی رہوں, لیکن جب سے یہ شیطانی تیر لگنے شروع ہو گئے, اس زہر کا اثر پھیل گیا, اب وہ پہلی والی نماز نہیں. اب اگر امام صاحب نے ذرا لمبی قرات کی یہ تنگ آ گیا. پہلے جی چاہتا تھا کہ امام صاحب پڑھتا ہی رہے, امام صاحب سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. اس کو سر اٹھانے میں تکلف ہوتا تھا, اتنے ایمان کی لذت تھی. جی چاہتا تھا کاش کہ امام صاحب جلدی سجدے سے سر نہ اٹھائے. لیکن جب اس زہر آلود تیر نے اندر اثر کر لیا, اب اگر امام صاحب نے 3 کے بجائے 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا, یہ تنگ آ گئے.
زہر کا اثر آ گیا. پہلے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا تھا، اب وہ ہاتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، جی نہیں چاہتا تھا. آدھا گھنٹہ دعا کرتا رہا لیکن اس کا جی نہیں بھرتا تھا. لیکن جب یہ آنکھ کے ذریعے یہ زہر آلود تیر اندر آ گیا، اب ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. پہلے وہ 2 3 پاروں کی تلاوت کرتا تھا اور جی چاہتا اور کروں، لیکن جب زہر کا اثر آ گیا، اب اللہ بچائے بار مرتبہ قرآن کھولنے کو جی نہیں چاہتا. تو میں عرض کر رہا تھا، ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے اپنی لذیذ چیزوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر نہیں چھوڑیں گے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا میں مر سکتے ہو، حالانکہ کوئی وقت سے پہلے نہیں مرے گا، لیکن چھوڑ دیا ڈاکٹر کے کہنے سے. اور پوری کائنات کے خالق کو مالک نے منع کیا، اور کچھ چیز اس کے بارے میں منع کیا. عورت کو مت دیکھو، موبائل میں غلط چیز مت دیکھو، باقی سب دیکھو. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، خود کو دیکھو، خود کو دیکھو. آسمان کو دیکھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان. ایک منزلہ نہیں، کتنی منزلہ آسمان ہے؟ 7 منزلہ. اللہ اکبر. اور ہر منزل 500 سال کی مسافت. کتنے ستون ہیں بیچ میں؟ عالم کتنے ہیں؟ کوئی. کس ذات اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے ٹھہرایا؟ اور کس سے کوئی مدد لی؟ فرشتوں سے کوئی کام لیا؟ کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی انجینئر، کوئی لوہا، کوئی بجری، کوئی ریت، کوئی سیمنٹ آسمان کے بنانے میں لگایا؟ کچھ نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو آسمان کو بندہ دیکھے، اجر ملے گا، اللہ کی معرفت ملے گی. پہاڑوں کو دیکھیں، اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا. سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سمندر کو دیکھے، اس پانی کو دیکھے. جن چوپائیوں کا ہم دودھ پیتے ہیں جانوروں کا، گائے کا، بھینس کا، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپائیوں میں نصیحت ہے، سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. گائے، بھینس، بکری، اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے. ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے جو گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہو کر نکلتا ہے، اور خالصاً نہ اس میں گوبر کا کوئی اثر اور نہ اس میں خون کا کوئی اثر. پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے اپنے کھانے پینے کو دیکھے، اپنے کھانے پینے پر غور کرے. کس ذات نے یہ کھانا پینا بنایا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. کھا رہے ہیں. ہم کشمیر لوگ سیب کھاتے ہیں. اب کتنا خوبصورت رنگ سیب پر ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا یہ رنگ کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندر وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ خوشبو کس نے پیدا کی؟ کیلا کس طرح اللہ نے پیک کر کے بنایا؟ انار کیسے اللہ نے بنائے؟ بادام، اخروٹ کیسے اللہ نے بنائے؟ ہم کھا رہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے اپنے کھانے پینے کو دیکھے اور دیکھ کر اس میں غور کرے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان دیکھے، سوچے، غور کرے. مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ گندے ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، لیکن کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، کتنے خوبصورت رخسار بنائے، کتنے خوبصورت ہونٹ بنائے، کتنے خوبصورت ہاتھ بنائے، کتنے خوبصورت دانت بنائے. تو ڈاکٹر جو ہمیں پیسے لے کر علاج کرتا ہے
اس کے کہنے سے ہم نے بہت ساری اپنی پسند کی چیزوں کو لات مار دی. روز دیکھتے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، لیکن میں نہیں کھا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا. لیکن خالق کائنات نے منع کیا ہے کہ ان گندی چیزوں کو مت دیکھو، لیکن ہم اچھے اچھے دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بندہ اس دنیا میں سوچے کہ میں کیا لے کر جا رہا اور اب تک میں نے کیا کیا ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اور میں نے ایک حدیث پڑھی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عنہ عمل، اب اعمال کا سلسلہ منقطع، اب عمل کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کیا کرے، اعمال کرے. ایک ہے مال اور ایک کیا ہے، اعمال. یاد رکھیں، مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقصد، اور اعمال ہماری زندگی کا مقصد. اعمال مقصد نہیں، مال مقصد نہیں. اس لیے اگر کوئی مال کماتا ہے مقصد سمجھ کر، اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور جو مال کماتا ہے ضرورت سمجھ کر، اس کے لیے بشارت ہے. ایک حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طلب کیا. کماتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے حلال طریقے سے. من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کو کمایا. کیوں کمایا؟ فرمایا 3 نیتیں تھیں. استعفافا عن المسئلہ، ایک تو اس لیے کما رہا ہے تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے. اس لیے کہ ایمان والا بندہ جب بھی ہاتھ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے؟ اللہ کو بار بار اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق. ہاتھ پھیلانے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا بڑی عزت، بڑی عزت. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا دروازہ کھول دیتے. خوب مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اس کا پیٹ نہیں. نمازوں کے بعد مانگے، مفتی منصور صاحب فرما رہے ہیں، نمازوں کے بعد مانگے، تلاوت کے بعد مانگے، تہجد کے وقت مانگے، جب مانگے اللہ سے. اور مانگنا بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ حلال کما رہا کیوں؟ استعفاف عن المسئلہ، دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. ایک نیت. اور دوسری نیت کیا ہے؟ وسعی علی اہل اہل، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کو بھی حلال طریقے سے مل جائے، کیونکہ گھر والوں کا اپنے اہل ویال کا کیا ہے؟ حق ہے. اور خرچ کرنا جب ہو تو حدیث میں فرمایا وابدأ بمن تعول، جب خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اپنے اہل ویال سے شروع کرو. یہ نہیں کہ دوسروں پر تو بہت سخاوت کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے پریشانی میں ڈال رہا ہے. پہلے اپنے اہل ویال کا. اور تیسرا وتعطفا علی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی مہربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی ضرورت مند کے کام آ رہا ہے تو وہ کہ یہ کما رہا ہے مقصد سمجھ کر نہیں، بلکہ ضرورت. کس کی ضرورت؟ اپنی ضرورت پوری ہو، بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو، اور کسی ضرورت مند کے کام آؤ. کیا ہے اس کے لیے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یا اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن ہو. لیکن اگر یہ کما رہا حلال، لیکن اس نے اس کمانے کو مقصد بنایا، اس کے لیے کیا فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، جسے حلال طریقے سے کمایا لیکن کما کیوں رہا؟ فرمایا مکاسرن، وہ مال دولت بڑھانے کے لیے کما رہا ہے، اس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں بلکہ بڑھانے کا. جو مقصد ہے نا، مقصد بنایا ہوا ہے کہ مال. اور یاد رکھیں مال جتنا بڑھے گا آدمی کا کبھی پیٹ. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیاں، اگر انسان کے لیے 2 وادیاں ہوں، وادی ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی بیچ میں نشیب، وہ دونوں 2 وادیاں سونے سے بھری، گائے بھینس سے نہیں بلکہ من الذهب، سونے سے. کتنا مال ہے؟
فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ لب تغا ثالثا، یہ تیسری والی بھی طلب کرے گا، اور فرمایا اس کے پیٹ کو مٹی کی، قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتی۔ تو یہ کما رہا ہے مقاصرن، مال دولت بڑھانے کے لیے۔ اور کیوں کما رہا؟ فرمایا مرائین، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے۔ اور کیوں؟ مفاخرن، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے۔ لقی اللہ تعالی و علیہ غضبان، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر کیا ہوں گے؟ تو اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عنہ عملہ، اب اعمال کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ اور یہ سمجھ کر کہ میرا اصل سرمایہ اعمال ہے۔ اور آگے کیا فرق؟ الا من صلاۃ، یعنی نماز پڑھتا تھا زندگی میں، جو پڑھ لی اب دوبارہ قبر میں جا کر نہیں پڑھ سکتا، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ الا من صلاۃ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان مر گیا لیکن اس نے اپنی زندگی میں 3 اعمال ایسے کیے تھے کہ ان کا سلسلہ منقطع۔ ان میں پہلی چیز کیا؟ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مثلا یہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت سے اللہ کے بندے بندیاں ایسی ہوں گی جن نے اس مسجد کے اندر حصہ کچھ لیا ہوگا لیکن ابھی قبروں کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، لیکن یہاں نماز ہوتی ہے، ان کو اجر